علامہ ارشد القادری صاحب سے ایک بار طاہر گیاوی صاحب کا مناظرہ ہوا تھا. طاہر گیاوی زندہ ہے, علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ وصال فرما چکے, لیکن وہ مناظرہ ریکارڈ ہے, کیسٹ میں بھی ریکارڈ ہے, داستانیں اور اس کی رودادیں بھی چھپی ہیں. طاہر گیاوی صاحب بڑے تو طراق سے کھڑے ہوئے تھے, حالانکہ مناظرے کا عنوان تھا حفظ الایمان کی عبارت, اور وہ عبارت تھی جس میں مولانا شاہ ولی تھانوی نے لکھا کہ رسول اللہ کا علم غیب تو جانور اور پاگلوں کی طرح ہے. یہ موضوع تھا عنوان. بسم اللہ اما بعد. محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے فاروق رضوی کے اس کلپ کے اندر سنا کہ وہ ایک مناظرے کا تذکرہ کر رہا ہے جو حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم اور بریلویوں کے جہانی مناظر ارشد القادری کے درمیان میں ہوا تھا. میں مختصر اس مناظرے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ مناظرہ 22 اپریل 1978 کے اندر ہوا, اور یہ ہوا بہار کا ایک مشہور شہر جو اس وقت جھارکھنڈ میں چلا گیا ہے, دھنباد ضلع کا ایک مشہور قصبہ تھا جھریا کے اندر یہ مناظرہ ہوا. اور مناظرے کے اندر علماء دیوبند کی طرف سے مناظر حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم تھے, اور بریلویوں کی طرف سے ان کا علامہ اور جسے رئیس القلم اور نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں ارشد القادری, وہ مناظر تھا. مناظرے کا عنوان تھا, دو عنوان تھے. پہلا نمبر تھا کہ علماء بریلی اپنے اکابر کا ایمان ثابت کریں گے, یہ پہلا نمبر تھا. اور دوسرا نمبر تھا کہ علماء دیوبند اپنے اکابر کا ایمان ثابت کریں گے. چنانچہ مناظرہ شروع ہوا, اور مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ایک بات اور ہوئی. بریلویوں نے, مناظرے کا وقت 9 بجے تھا, بریلویوں نے 8 بجے ہی اپنی مسجد کے اندر اعلان کر دیا کہ علماء دیوبند بھاگ گئے ہیں اور علماء دیوبند کی شکست ہو گئی ہے. جب علماء دیوبند اسٹیج پہ آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھیے, ابھی مناظرے کا وقت شروع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے, ابھی 8 بجے ہیں, اور آپ کے علماء نے جو 8 بجے ہی 1 گھنٹہ پہلے ہی ہماری شکست کا اعلان کر دیا ہے, تو پہلے یہ لوگ اس کے لیے معافی مانگیں کہ انہوں نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے. کیا وقت آنے سے پہلے ہی کسی کی شکست کا اعلان کیا جاتا ہے؟ تو جب ہمارے اکابرین کی طرف سے دباؤ بنایا گیا اور بریلوی پریشان ہوئے, اور خود ان کی پبلک نے بھی کہا کہ ہاں یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, یہ کذب ہے, تو بریلویوں کی طرف سے ان کا ایک مولوی مشتاق نظامی الہ آبادی کھڑا ہوا, اور اس نے جو ہے مائک پر آ کر اپنے سارے علماء کی طرف سے معافی مانگی کہ ہاں ہمارے علماء نے جھوٹ بولا ہے اور ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. اس کے بعد مناظرہ شروع ہوا. تو عنوان کے مطابق پہلا نمبر تھا کہ بریلوی علماء اپنے اکابرین کا ایمان ثابت کریں گے. تو ارشد القادری کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اعلیٰ حضرت کا اور دوسرے علماء کا ایمان ثابت کرتا, لیکن ارشد القادری نے پہلے ہی نمبر پہ مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت پیش کر دی. حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ عنوان کے مطابق کام کرو. پہلا نمبر ہے, شرائط کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ کے دستخط ہیں کہ آپ اپنے اکابر کا ایمان ثابت کریں گے. تو آپ اپنے اکابر کا ایمان تو ثابت کر نہیں سکے, اور پہلے ہی جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت پیش کرنی شروع کر دی. تو پہلے آپ اپنے اکابر کا ایمان ثابت کرو. اور مولانا سید طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم نے دلائل دینے شروع کر دیے احمد رضا خان کی کتابوں سے کہ دیکھو احمد رضا خان نے کس طریقے سے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا ہے, قرآن کی آیتوں کے اندر تحریف کی ہے, قرآن کی آیتوں کے اندر گھپلا کیا ہے, کس طریقے سے گستاخیاں کی ہیں, صحابہ کو کافر کہا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی ہیں, اور امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کی کفریاں ہیں اور گستاخانہ ہیں. تو تم ان باتوں کا جواب دو اور اپنے احمد رضا خان کے اوپر سے کفر ہٹاؤ, اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی کی بات ہوگی. لیکن ارشد القادری کے پاس ان باتوں کا جواب ہی نہیں تھا. مولانا طاہر حسین صاحب اپنی ہر تقریر میں کھڑے ہوتے اور نئی نئی دلیلیں پیش کر کے احمد رضا کی گستاخانہ اور کفریہ عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے, اور ارشد القادری جب بھی کھڑا ہوتا تو مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت پیش کرتا, اصول کے خلاف, بالکل اصول کے خلاف. اسے بار بار کہا جاتا رہا کہ بھائی اصول کے مطابق کام کر, پہلے تو ہمارے اصول پہ گفتگو کر لے جو لکھا ہوا ہے شرائط کے اندر, اس کے بعد جو تیرا موضوع ہے وہ اس پہ گفتگو ہو جائے گی. لیکن ارشد القادری بالکل بھی تیار نہیں ہوا, اور بار بار وہی جواب دیتا رہا. آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ مناظرے کے اندر جھگڑا ہو گیا. ان کا ایک مولوی تھا انتخاب قدیری, جس کا یہ بھی تذکرہ کرے گا آگے. انتخاب قدیری یہ اتنا شریر مولوی تھا ان کا کہ اس نے جھریا کے اندر مناظرے سے پہلے اعلان کر دیا کہ بریلویوں کی دیوبندیوں کی کتاب بہشتی زیور جس کے گھر میں بھی ہو وہ سب جمع کر دیں, ورنہ تو گھر ناپاک ہو جائے گا. تو سارے بریلوی جو ان کے چکر میں آ چکے تھے, چنگل میں آ چکے تھے, وہ اپنے گھروں میں گئے اور بہشتی زیور اٹھا کر لے آئے.
تو انتخاب قدیری سے پوچھا آپ کیا کریں گے اس کا؟ اس نے کہا کہ میں اس کے اندر آگ لگاؤں گا، جلاؤں گا اسے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آگ لگائیں ہمارے سامنے، یہ ماچس لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں جھریا کے اندر آگ نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں اسے کسی میدان میں لے جاؤں گا اور وہاں جانے کے بعد آگ لگاؤں گا، کیونکہ اس کی جو راکھ ہے وہ راکھ بھی جس جگہ پہ گرے گی وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ لوگ بیچارے جاہل تھے، انہوں نے سمجھا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ تو یہ انتخاب قدیری اس نے سارے بہشتی زیور سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے کیے اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا، اور مراد آباد میں لا کے جو ہے وہ سارے بہشتی زیور اس نے کتب خانے والے کو بیچ دیے اور فروخت کر دیے۔ یہ انتخاب قدیری تھا۔ تو یہ انتخاب قدیری بریلویوں کے اسٹیج پہ موجود تھا۔ یہ اسٹیج پہ اس نے اپنے گنڈے تیار کر رکھے تھے نیچے، تو اس نے اشارہ کر دیا اپنے گنڈوں کو۔ بریلویوں کی عادت ہوتی ہے یہ پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں کہ جب ہم پھنسیں گے، جب ہمیں جواب نہیں آئے گا اور جب ہماری بے عزتی شروع ہوگی تو پھر جھگڑا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ انتخاب قدیر نے اپنے گنڈوں کو اشارہ کر دیا جو پہلے سے تیار کیے ہوئے اسٹیج کے پاس بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ سارے کے سارے علماء دیوبند کے اسٹیج پر چڑھ گئے، اور وہاں جانے کے بعد علماء کے ساتھ انہوں نے جو بدتمیزیاں شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کے اندر جو ہے مناظرہ ختم ہو گیا، اور بریلوی اپنے اعلیٰ حضرت کا کفر نہیں ہٹا سکے، اور حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم نے جو عبارتیں پیش کی تھی ان میں ایک بھی عبارت کا ارشد القادری جواب نہیں دے سکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مناظرہ جھگڑے کے اوپر ختم ہو گیا۔ اگرچہ جھگڑے کے اوپر مناظرہ ختم ہو گیا، لیکن اصول مناظرہ کے مطابق بریلویوں کی شکست ہوئی، کیونکہ اس کے اندر یہی لکھا ہوا تھا کہ جھگڑا نہیں کرے گا کوئی بھی فریق، شرارت نہیں کرے گا، کسی بھی طرح کی بدتمیزی نہیں کرے گا، اور یہ کام سارے کا سارا کیا بریلویوں نے۔ اس لیے اصول مناظرہ کے مطابق بریلویوں کی شکست ہوئی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے علماء نے جتنے دلائل پیش کیے احمد رضا خان کے کفر پہ، بریلوی مناظر ایک بھی دلیل کا جواب نہیں دے سکا، اس لیے بریلویوں کی اس کے اندر شرمناک شکست ہوئی، اور بریلویوں کی ناک کٹی، اور بریلویوں کی بے عزتی اور رسوائی ہوئی شدید قسم کی، اور اسی رسوائی کو چھپانے کے لیے ان کے علماء نے جو ہے یہ جھگڑا شروع کیا اور فتنہ کروا کے جو ہے مناظرے کو ختم کروایا۔ یہ تو اس مناظرے کی مختصر ردات تھی۔ اب آگے آپ فاروق رضوی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ تو طاہر صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں طاہر گیاوی صاحب کہ ارشد القادری بہت تم نے آج تک سب کو کافر کہا، تمہارے مولانا احمد رضا نے یہ کافر یہ کافر، آج ہم کہتے کہ تم اپنے امام احمد رضا کا ایمان ثابت کرو۔ یہ انہوں نے ایک نیا پیترا لایا تھا۔ حالانکہ اصول مناظرہ یہ ہے کہ جب مناظرہ جس عنوان پہ طے ہو جائے اس عنوان سے انحرافی شکست ہوتی ہے، لیکن علامہ کا ظرف تھا، علامہ نے کہا عنوان یہ نہیں ہے، آپ عنوان پہ گفتگو کیجئے۔ کہا ہاں عنوان اگرچہ نہیں ہے، لیکن آج ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم احمد رضا کا ایمان ثابت کرو۔ علامہ بار بار کہتے رہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو علامہ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ اپنی جماعت کے وکیل ہیں، میں اپنی جماعت کا وکیل ہوں۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کو کافر کہیں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اشرف علی تھانوی کو اپنی طرف سے کافر کہوں۔ ہم اپنے اکابر کے پابند ہیں، ہم اپنے اکابر کی وکالت کر رہے ہیں، ہم شریعت کے وکیل ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کیجئے تو آپ کے کسی اکابر نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا وہ پیش کیجئے، بات اس پر کی جائیں گی۔ مگر ان کی مجبوری تھی کہ ایسا کوئی قول تھا ہی نہیں، کچھ تھا نہیں۔ یہ بڑے پریشان طاہر گیاوی صاحب کہتے کہ میں کہتا ہوں، میں حکم لگاتا ہوں کہ احمد رضا کافر ہے، اپنے عقیدے کی روشنی میں کافر ہے۔ علامہ مسکرائے اور ایک کتاب اٹھائی، علامہ نے اس کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ۔ کہا دیکھیے یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا کیا بریلیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو تھانوی صاحب کہتے ہاں ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے، وہ ہمیں کافر کہتے، ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ اور ایک دوسری جگہ کہا کہ مولانا احمد رضا بہت بڑے جید عالم دین تھے، جب کوئی کفار و مشرکین اسلام پر اعتراض کرتے تو ہم کہتے تھے سنو اے کافرو، اگر دنیا کے تمام علوم کسی ذات میں جمع ہو سکتے تو وہ مسلمانوں کی ذات ہے، اور اگر تمہیں اس وقت کسی کو آزمانا ہو دیکھنا ہو تو احمد رضا بریلی کو دیکھ لو، ہر علوم ان کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا کا انتقال ہو گیا، افسوس ہمارا وہ دلیل، ہماری وہ حجت جاتی رہی، یعنی انتقال ہو گیا۔ تو علامہ نے کہا کہ یہ تو ایمان کی گواہیاں آپ کے علماء دے رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کے کس عالم نے کہا ہو؟ طاہر گیاوی ایک بڑا بے غیرت مناظر ہے ان کا، اور اس نے ایک کتاب نکالی، کہا دیکھیں یہ مولانا رشید احمد گنگوئی کی کتاب ہے،
اور مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ احمد رضا کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولوی احمد رضا کو کیا سمجھنا چاہیے، تو مولانا رشید احمد گنگوہی کہتے وہ پکا کافر ہے، اس کو کافر سمجھنا چاہیے. کہا کتاب دکھائیے، تو کہا میں پڑھ رہا ہوں نا. ارے بھائی کتاب دکھائے تو دیجئے، کہا میں چھڑا تو رہا ہوں نا. تو علامہ نے پھر شرائط کی کاغذ اٹھایا اور کہا دیکھیے کہ شرط لکھی ہوئی ہے. شرط یہ ہے کہ فریق مناظر اگر اپنے سامنے والے مناظر سے کتاب دکھانے کا مطالبہ کرے تو اسے کتاب دکھانی ہوں گی، آپ دکھائیے. کہا میں ابھی پڑھ رہا ہوں. دکھائی نہیں رہا تو اس وقت ایک مولوی صاحب تھے انتخاب قدیری، بعد میں بگڑ گئے تھے، وہ تھے ڈیرنگ باز مولوی، اہل سنت کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. انتخاب قدری صاحب اپنے اسٹیج سے کودے گئے اور اسے کتاب چھین کے لا لیے. جب لائے تو اس میں ایسا کوئی کچھ تھا ہی نہیں. طاہر گیاوی نے اپنے ہاتھ سے کاغذ لکھ کر اس میں لگا رکھا تھا. اب اس پر جب انہوں نے چلایا انتخاب قدری نے کہ دیکھو وہابیوں یہ ہے تمہارا مناظر، افسوس ایسا لکھا نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے، افسوس افسوس، لعنت ہو جھوٹے پر، لعنت ہو. اب دیوبندی نے کہا کمبخت تو نے تو ہماری ناک کٹا دی. اب کچھ لوگ اس کی طرف گھورنے لگے، کچھ نیوٹرل مائنڈ تھے جو تھے دیوبند کی طرف سے، جیسی دیکھا تو ان کا رخ بدل گیا. بس قریب تھا کہ طاہر گیاوی گھبرایا، سمجھ گیا کہ اب بہت جم کے پٹائی ہونے والی ہے. جناب نے پیجامے وہیں پہ سسو کر دیے. یہ مناظرہ مشہور و معروف ہے، اس کے آڈیو بھی ہے. اس وقت تو ویڈیو کا دور نہیں تھا. تحریر بھی ہے کہ جناب نے پیشاب کر دی تھی، پیشاب خطا ہو گیا. بہرحال فاروق رضوی کی یہ گفتگو آپ نے سنی، یہ بھی مناظرہ ہے، اسی مناظرے کا تذکرہ کر رہا ہے. اپنی اس گفتگو کے اندر اس نے کتنا جھوٹ بولا ہے اور کتنا دھوکہ دیا ہے، میں اس کا مختصر تذکرہ کرتا ہوں. اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. 2-4 منٹ کی گفتگو میں بریلوی کتنے جھوٹ بولتا ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں. جھوٹ نمبر 1، اس نے جھوٹ بولا ہے کہ مناظرے کا عنوان تھا حفظ الایمان کی عبارت، مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت، جبکہ مناظرے کے جو شرائط طے ہوئی تھی جس کے اوپر مولانا ارشاد صاحب اور ارشد القادری کے دستخط ہیں، اس کے اندر دفعہ نمبر 12 پہ لکھا ہوا ہے کہ رضا خانی علماء اپنے اکابر کا مسلمان ہونا ثابت کریں گے، اور دفعہ نمبر 13 پہ لکھا ہوا ہے دیوبندی علماء اپنے اکابر کا مسلمان ہونا ثابت کریں گے. تو 12 نمبر کے تحت، چونکہ 12 نمبر پہلے اور 13 نمبر بعد میں ہے، تو پہلے نمبر پہ ہمارے علماء نے احمد رضا خان کے مسلمان ثابت کرنے کا مطالبہ کیا. تو حفظ الایمان کی عبارت کا تو اس میں کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا. تو یہ جھوٹ ہے فاروق رضوی کا. جھوٹ نمبر 2، اس نے کہتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نعوذ باللہ جانوروں پاگلوں کی طرح تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں بریلویوں سے کہتا ہوں اور پوری دنیا بریلویت سے کہتا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کسی بھی عبارت سے یہ ثابت کر دیں یہ تمہاری سمجھ ہے. گندے کو گندگی سوچتی ہے، ناپاک کو ناپاکی سوچتی ہے. جس کا ذہن گندا ہے اس کی سوچ بھی گندی ہے، اسے سب گندے نظر آتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن اس طرح کی خرافات سے بالکل پاک ہے. یہ بریلویوں کی ذہن سازی ہے اور یہ بریلویوں کا دماغ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہیں مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت میں ایسی گندگی نظر آئی. جیسا چشمہ اور عینک ہوگا ویسی اسے ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. چونکہ بریلیوں کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، اس لیے خباثت کی نظر سے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو انہیں خباثت ہی نظر آتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت میں اس طرح کا کوئی مضمون نہیں. بریلیوں کو چیلنج ہے کہ وہ جب چاہے آگے ثابت کر دیں. جھوٹ نمبر 3، فاروق رضوی جھوٹا کہتا ہے کہ ارشد القادری نے مولانا طاہر گیاوی صاحب سے کہا کہ عنوان پہ گفتگو کرو. واہ بھائی واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. مولانا طاہر گیاوی صاحب تو عنوان پہ ہی گفتگو کر رہے تھے جو شرط نمبر 12 کے اندر لکھا ہوا تھا، لیکن ارشد القادری شرط کے خلاف گیا تھا. وہاں ثابت تو کرنا تھا اسے اپنے اکابرین کا ایمان، اور ثابت کرنے اور پیش کرنے لگا مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت. تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. شرط کی مخالفت اور اصول کی مخالفت تو ارشد القادری کر رہا تھا، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عنوان پہ گفتگو کرو جبکہ وہ خود عنوان کے خلاف جا رہا تھا. جھوٹ نمبر 4، یہ کہتا ہے کہ دیوبندیوں کے پاس ایسا کوئی قول تھا ہی نہیں جس میں اعلیٰ حضرت کی تکفیر کی گئی ہو. یہ بھی جھوٹ ہے. اس نے علماء دیوبند کو پڑھا ہی نہیں ہے، نہ اس نے علماء دیوبند کی کتابیں پڑھی ہیں. اگر یہ علماء دیوبند کی کتابیں پڑھتا تو اسے ایک نہیں 50 اور سینکڑوں قول علماء دیوبند اکابرین کے مل جاتے جس میں احمد رضا خان کی کھلے عام تکفیر کی گئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے احمد رضا خان کو کھلا کافر اور مشرک کہا ہے اپنی کتاب امداد الفتاوی کی جلد 6 صفحہ 74 کے اوپر.
اسی طریقے سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر احمد رضا خان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے صفحہ 74 کے اوپر۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالرؤف خان جگن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خنجر ایمانی برحلقوم رضا خانی کے اندر 390 اکابر دیوبند کے فتوے نقل کیے ہیں، 390 فتوے اکابر علماء دیوبند کے، جس میں سہارنپور، دیوبند اور مراد آباد، دلی وغیرہ کے علماء ہیں پورے ہندوستان کے، ان کے فتوے نقل کیے ہیں کہ یہ سب حضرات بریلویوں کو اور احمد رضا خان کو کافر یا گمراہ سمجھتے ہیں۔ جھوٹ نمبر 5، یہ کہتا ہے کہ ارشد القادری نے مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت پیش کی کہ دیکھیے مولانا اشرف علی تھانوی نے اعلی حضرت کے بارے میں یہ لکھا ہے، وہ تو ایسے تھے، ایسے عالم تھے، غیر مسلموں کو جب کوئی اعتراض سوچتا ہے تو اس کا جواب اعلی حضرت دیتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا ہماری حجت جاتی رہی وغیرہ وغیرہ۔ یہ فراڈ اور یہ جھوٹ اور یہ کذب اور یہ دجل جو اس نے بکا ہے، میں پوری بریلویت سے اور سب سے پہلے خود اسی جاہل سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ پتا دے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو اس نے دوسرے نمبر پہ کہی ہے، کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی یا علماء دیوبند کی؟ کتاب کا اسکین دے، کتاب کی اصل بتائے، اصل کتاب علماء دیوبند کی ہونی چاہیے، بریلویوں کی کتاب پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ایسی کوئی بھی عبارت مولانا اشرف علی تھانوی نے نہیں کہی۔ اور کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی کو معلوم تھا کہ احمد رضا ایک نمبر کا بدعتی قسم کا انسان ہے، اس کے عقائد خراب ہیں، تو کیسے وہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ سکتے تھے؟ جھوٹ نمبر 6، یہ کہتا ہے کہ طاہر گیاوی جب ارشد القادری نے ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے اکابرین کا کوئی قول دکھاؤ، تو طاہر گیاوی نے رشید احمد گنگوہی کی کتاب نکال کر ایک فتویٰ دکھایا۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم نے اس مناظرے کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں پیش کی تھی، بلکہ قطع الوتین نامی کتاب پیش کی تھی مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کتاب سے دکھایا تھا کہ احمد رضا خان کافر ہے۔ میں فاروق رضوی سے کہوں گا اور اس کے معتقدین سے کہ وہ حوالہ دیں کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب کب پیش کی تھی۔ جھوٹ نمبر 7، یہ کہتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب میں ایسا کوئی فتویٰ تھا ہی نہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اولاً تو یہ کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیش ہی نہیں کی، لیکن اگر پیش کرتے تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی صاف فتویٰ موجود ہے احمد رضا خان کے کفر کا۔ یہ دیکھیے فتاوی رشیدیہ، اس کا صفحہ 74 ہے، اس کے اوپر کسی نے احمد رضا خان کا نام لے کر سوال کیا ہے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرما دیا ہے کہ ایسا شخص بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس سے میل جول تعلق رکھنا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ صاف دیکھ لیں آپ، لکھا ہوا ہے نہیں۔ جھوٹ نمبر 8، یہ کہتا ہے کہ ارشد القادری نے کتاب مانگی تو مولانا طاہر گیاوی نے کتاب نہیں دکھائی، کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم نے فوراً کتاب دکھائی قطع الوتین نامی ارشد القادری کو۔ اس نے کتاب دیکھی، کتاب کا مطالعہ کیا، کتاب کو پڑھا اور کتاب مولانا طاہر گیاوی صاحب دامت برکاتہم کو واپس کر دی۔ جھوٹ نمبر 9، کہتا ہے کہ انتخاب قدیری کتاب چھین کر لے آئے تو دیکھا اس میں ایسا کوئی قول تھا ہی نہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ انتخاب قدیری کتاب چھین کر لائے اس سے پہلے ارشد القادری کتاب دیکھ چکا تھا اور اس کے اندر اسے قول وہ نظر آ چکا تھا جو مولانا طاہر حسین دامت برکاتہم نے پڑھا تھا۔ اب یہ جو جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے اندر طاہر گیاوی نے ایک پرچہ لگایا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے لکھ کر، یہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی آڈیو موجود ہے تو آڈیو کے اندر ایسی کوئی چیز دکھائے اور سنائے، اگر آڈیو موجود ہے اسے نیٹ پہ ڈالے جس کے اندر یہ سب باتیں موجود ہوں جو اس نے جھوٹ بکا ہے۔ ایک اور اس کا شرمناک جھوٹ ملاحظہ فرمائیں، آخر میں کہتا ہے کہ طاہر گیاوی نے پیجامے میں پیشاب کر دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پاجامے میں پیشاب تو تمہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ تمہارے اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کر دیا گیا تھا۔ حضرت مولانا طاہر گیاوی صاحب دامت برکاتہم نے تو 20 عبارتیں پیش کی تھی، 20 دلیلیں دی تھی، تو پاجامے میں پیشاب بلکہ پاخانہ تو ارشد القادری کا نکلنا چاہیے تھا، اور عین ممکن ہے کہ نکلا بھی ہو، اور اپنے ارشد القادری کا پاخانہ چھپانے کے لیے الٹا الزام بریلویوں نے حضرت مولانا گیاوی صاحب دامت برکاتہم پہ لگا دیا۔ جھگڑا تم کرو، شکست تمہاری ہو، بے عزتی تمہاری ہو، معافی تم مانگو، اور پاجامے میں پیشاب حضرت مولانا گیاوی صاحب کا نکلے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسا جھوٹ، ایسا کذب شاید مرزا قادیانی نے بھی نہیں بولا ہوگا۔
کسی بڑے سے بڑے دجال نے بھی نہیں بولا ہوگا جیسے کذب اور جیسے جھوٹ یہ بریلوی علامہ فاروق رضوی بول رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ 2-3 منٹ کی اپنی کلپ کے اندر اس نے کتنے جھوٹ بولے، ایک سانس میں، یعنی 2-3 کلپ میں 10-11 جھوٹ اس نے بول دیا، اور ایسے جھوٹ جو بالکل کھلے جھوٹ ہیں۔ دجال بھی جو ہے پناہ مانگے گا ایسے لوگوں سے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو باتیں اس نے کہی ہے وہ اپنی باتوں کا حوالہ دے اور دکھائے کس روداد کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بشرطے کہ وہ روداد جانبیں فریقین غیر جانبدار لوگوں کی ہو، یعنی کہ وہ خود لکھ کے جو ہے روداد ہمیں دکھانے لگے، دکھائے کون سی روداد میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی آڈیو موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، تو وہ ریکارڈنگ دکھائے، نیٹ پہ ڈالے جس کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں جو اس نے کہی ہیں۔ خیر، آپ کے سامنے پوری بات آ چکی ہے اور حقیقت آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ نے خود اندازہ کر لیا ہوگا کہ مناظروں میں شکست کھانے کے بعد بریلوی لوگ کس طریقے سے جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں اپنی فتح کی، اور کس طریقے سے جو ہے یہ لوگ کذب کا اور دجالی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، دجل و تلبیس کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ان کے مذہب کی بنیاد قائم ہے۔ اگر یہ سچ بولیں، لوگوں کو حق بتائیں، سچائی بتائیں، تو کبھی بھی لوگ ان کی باتوں میں نہیں آ سکتے، لیکن بیچاری عوام جاہل ہے، ناخواندہ ہے، ان کی جھوٹی اور بلند و باغ دعووں کے اندر آ کر لوگ جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور جس گمراہ راستے کے اوپر یہ چل رہے ہیں اور جس گمراہ احمد رضا خان کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ اس دجال اور اس گمراہ شخص کے فتنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔